السلام علیکم اسٹوڈینٹس. فرسٹ سیشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح جب لا سپلائی کی ایزمپشنز یا کنڈیشنز یا ڈٹرمنٹس میں جب چینج آتی ہے، فار ایگزامپل جب پرائسز آف پروڈکٹیو انپٹس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو کس طرح لا سپلائی جو ہے وہ شفٹ ہوتا ہے. تو اس پہ ہم تھوڑی اور ڈسکشن کریں گے اور ابھی ہم ڈرا کریں گے کہ یہ کرو جو ہے وہ کیسے شفٹ ہوتا ہے. لیٹس سپوز this is the situation. So price on vertical axis, price of a good or service, and quantity supplied on horizontal axis. Let's suppose this is the initial positively sloped supply curve SS. Let's suppose initial price is P1 and at this price quantity supplied is Q1. Price increases from P1 to P2. Let's suppose at a higher price, P1 to P2, quantity supplied increases from Q1 to Q2. So this is P2, higher price, quantity supplied will increase, so new quantity is Q2. So we can say when price increases from P1 to P2, quantity supplied increases from Q1 to Q2. So this is the initial situation. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اون پرائس میں چینج نہ آئے بلکہ اون پرائس وہی ہو P1 یا P2 اور اون پرائس کے چینج ہوئے بغیر کوانٹٹی سپلائڈ پہلے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو دس ول بی اے شفٹ آف دی سپلائی کا. ایسا کیوں کر ہوگا؟ دیکھیں جب ہم نے پرائس اور کوانٹٹی سپلائڈ کے درمیان پازیٹیو ریلیشن شپ کی بات کی ہے تو ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ ادر فیکٹرز میں کوئی چینج نہیں آئے گی. prices of productive inputs will not change. لیبر کی پرائس چینج نہیں ہوگی, شاپ کا رینٹ چینج نہیں ہوگا, سملرلی مینیجر کی سیلری چینج نہیں ہوگی, الیکٹریسٹی یوٹیلیٹی کے بل چینج نہیں ہوں گے. جو کس چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو انپٹس ہیں, را مٹیریل ہے, ریسیپیز ہیں, ان کی پرائسز میں کوئی چینج نہیں آئے گی. لیکن پریکٹیکلی ریئل ورلڈ میں ہوتا یہ ہے کہ ادر تھنگس ہمیشہ کانسٹنٹ نہیں رہتی, ان میں چینج آتی ہے. اوور دی ٹائم ٹیکنالوجی چینج ہو جاتی ہے, ٹیکنیکس آف پروڈکشن امپروو ہوتے ہیں. لائک ایگریکلچر سیکٹر میں آپ بات کریں تو ماڈرن ٹیکنالوجی کے یوز سے پروڈکشن آف ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہے وہ اوور دی پیریڈ انکریز ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے کس چیز کی پرائس چینج نہ بھی ہو تو جو سپلائی ہے وہ کم یا زیادہ ہو. فار ایگزامپل جو ہے وہ ویدر کنڈیشن فیوریبل نہ ہو کراپس کے لیے, جو ٹیمپریچر چاہیے ٹیمپریچر اس سے زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا, ایگریکلچر پروڈکٹس کی پروڈکشن پہ نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا. آج کل کی سچویشن میں, لاک ڈاؤن کی سچویشن میں جب گڈز اینڈ سروسز کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ لمیٹڈ ہے, اس سے بھی سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز جو ہے وہ کم ہو جائے گی. حالانکہ گڈ اینڈ سروس کی پرائس میں چینج نہیں بھی آئی تو تب بھی سپلائی کم یا زیادہ ہوگی. ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا ہونے سے جب ادر فیکٹرز چینج ہوتے ہیں تو سپلائی کرو شفٹ کرتا ہے. لیٹس سپوز اون پرائس ابھی بھی P1 ہے
لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سیم پرائس پہ جو لیبر ہے اس کی پرائس کم ہو گئی. لیبر کی پرائس کے کم ہونے سے کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی. کاسٹ آف پروڈکشن کے کم ہونے سے جو فرم کا پروفٹ مارجن ہے وہ بڑھے گا. تو یہ پروڈیوسر کے لیے انسینٹیو ہوگا کہ وہ پہلے سے زیادہ چیزیں پروڈیوس کریں. سو اس سیم پرائس پہ اب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پروڈکشن کرنے کی پوزیشن میں ہے. سو وی کین سے ایٹ سیم پرائس پروڈکشن ول انکریز فرام Q1 to Q2. So we will move from initial point A to new point C. تو this is the shift of the curve. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیم پرائس پہ جب سپلائی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی تو سپلائی curve will shift rightward. So new curve will pass through point C. So this is shift of the supply curve. Parallel shift ہوگی. So we can say جب کس چیز کی اپنی پرائس میں چینج نہ آئے مطلب ادر فیکٹرز کی چینج ہونے سے سپلائی پہلے سے کم یا زیادہ ہو جائے تو دس شفٹ آف دی سپلائی کر. یہ کب ہوتی ہے جب ادر فیکٹرز چینج ہوتے ہیں. تو ادر فیکٹر کے چینج ہونے سے اگر سپلائی پہلے سے زیادہ ہو جائے تو جو سپلائی کرو ہے that will shift rightward. This is the direction of the movement. So new curve is S1 S1. Similarly اگر جو ہے اون پرائس ابھی بھی P1 ہو اور فیکٹر پروڈکشن کی پرائسز بڑھ جائیں لیبر کی پرائس بڑھ جائے را مٹیریل کی پرائس بڑھ جائے تو جس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے اور فرم جو ہے وہ گڈ اینڈ سروسز کی پروڈکشن پہلے سے کم کر دے یعنی سیم پرائس P1 پہ پروڈکشن Q1 سے فردر ڈیکریز ہو جائے تو نیو سپلائی کرو will shift leftward and that will pass through any point to the left of point A. For example نیو کرو جو ہے وہ اس پوائنٹ D سے جو ہے فار ایگزامپل پاس کرے جو کہ شو کر رہا ہے پروڈکشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو گئی ہے. تو نیو پروڈکشن لیول از لیس دین Q1. تو لیٹس سپوز Q3. تو دس از leftward shift of the supply curve and یہ کب ہوگا جب ان پرائس کے چینج ہوئے بغیر سپلائی پہلے سے کم ہو جائے تو سپلائی curve shift leftward. So this is how supply curve will shift leftward or right. I hope this is clear. If you have any question, you can please note it down and you can ask the question when we will be having question answer session soon. Now we move to next factor responsible for shift in supply curve. So next factor is technology. On price میں چینج نہ بھی آئے ٹیکنالوجی پہلے سے امپروو ہو جائے یا ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے تو اس سے بھی گڈز اینڈ سروسز کی سپلائی پہ افیکٹ پڑے گا. فار ایگزامپل what if technology? Technology is the techniques and methods of production of goods and services.
تو اگر جو ہے وہ پروڈکشن میتھڈس امپروو ہو جائیں تو اس سے گیون لیول آف انپوٹس کے لیے آپ پہلے سے زیادہ پروڈکشن لے سکتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی کے امپروو ہونے کا 2 ways ہیں. نمبر 1 یہ کہ either more output can be obtained from some given level of input. For example, آپ لیبر کے 50 یونٹ اور کیپٹل کے 30 یونٹ یوز کریں تو آپ ایک گڈ اور سروس کے 100 یونٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں. اب انہی 50 یونٹس آف لیبر اور 30 یونٹ آف کیپٹل کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ 100 یونٹس آف گڈ اور سروس سے زیادہ پروڈکشن لے سکیں اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی. اس سے کیا ہوگا؟ اب سپلائی زیادہ ہو جائے گی. جیسے گڈز اینڈ سروسز کی پروڈکشن میں جب ماڈرن ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں تو اس سے جو ہے پروڈکشن اوور دی ٹائم جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے، انکریز ہوئی ہے. اس سے کسی گڈ اور سروس کی پرائس چینج نہ بھی ہو تو اب سپلائر یا فرمز پہلے سے زیادہ گڈز اینڈ سروسز مارکیٹ میں سیل کرنے کے لیے آفر کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کے دوسرے امپروومنٹ کیا ہے؟ دوسرا وے یہ ہے کہ جب آپ گیون لیول آف آؤٹ پٹ فیو یونٹس آف ان پٹ کو یوز کرتے ہوئے پروڈیوس کر سکیں. فار ایگزامپل پہلے 100 یونٹس آف اینی گڈ اور سروس کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو 50 یونٹس آف لیبر اینڈ 30 یونٹ آف کیپٹل چاہیے تھے. اب وہی 100 یونٹس آف اینی گڈ اور سروس کو پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو پہلے سے کم لیبر یا کیپٹل یا دونوں کے کم یونٹس چاہیے. دس از آلسو امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی. فار ایگزامپل آپ 50 کی بجائے 40 یونٹ آف لیبر اور 30 کی بجائے 20 یونٹ آف کیپٹل سیم پروڈکشن 100 یونٹس آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوں. دس از امپروومنٹ ان ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کے امپروو ہونے سے پروڈکشن بڑھتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی گڈ اور سروس کی پرائس میں کوئی چینج نہ بھی آئے تو ٹیکنالوجی کے بہتر ہونے سے پہلے سے زیادہ پروڈکشن لی جا سکتی ہے. جیسے آپ ایگریکلچر سیکٹر میں دیکھیں کہ اوور دی ٹائم ٹیکنالوجی کے امپروو ہونے سے گڈ اور سروس کی پروڈکشن جو ہے ایگریکلچر سیکٹر میں پروڈکشن بڑی ہے. اب پر ایکڑ جو ہے جو ییلڈ ہے اوور دی ٹائم امپروو ہوا ہے. ایسی ورائٹیز یا فرٹیلائزر پیسٹیسائڈز کے یوز سے اوور دی ٹائم جو ہے وہ پروڈکشن انکریز ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر جو پروڈکٹس ہیں ان کی پرائس نہ بھی بڑھے، پرائس ابھی بھی وہی ہے جو پہلے ہے، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ پہلے سے زیادہ پروڈکشن لینے کے قابل ہو گئے ہیں سو سپلائی ول انکریز اور سپلائی کا ول شفٹ رائٹ ورڈ. ٹیکنالوجی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ سپلائی کا ول شفٹ لیفٹ ورڈ. سو ایٹ گیون پرائس if supply or production of good or service decreases, supply curve will shift leftward. Another factor is taxes and subsidies. What if tax is a compulsory payment imposed by the government on individuals? Subsidy is opposite of tax. Tax میں government individual سے directly یا indirectly کچھ amount collect کرتی ہے. سبسڈی میں گورنمنٹ انڈیویجولس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کچھ اماؤنٹس جو ہے وہ ٹرانسفر کرتی ہے، ریلیف دیتی ہے. فار ایگزامپل مارکیٹ میں اگر ایک آٹے کا بیگ جو ہے وہ 1000 روپیز کا ہے، گورنمنٹ اس پہ 200 روپیز کی سبسڈی دے دے اور وہی سرٹن کے جی آٹے کا بیگ جو ہے اب آپ کو 1000 کی بجائے 800 روپیز میں مل رہا ہو تو دس از سم سارٹ آف سبسڈی. تو اس کا بھی جو سپلائی آف گڈز اینڈ سروسز ہے اس پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. سو این انکریز ان ٹیکسز امپوزڈ آن اے فرمز آپریشنز کیا ہوگا؟ اس سے کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی. فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ جو ہے چمن آئس کریم پہ 10 روپیز پر کپ ٹیکس امپوز کر دیتے
اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ جائے گی اور وہ سپلائی آف آئس کریم جو ہے وہ کم کر دیں گے، کیونکہ اس سے ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہوگا؟ سپلائی کر ول شفٹ لیفٹ ورڈ. آن دی ادر سائڈ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ چمن آئس کریم والوں کو پر کپ سبسڈی دے دے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ان کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ انکریز ہوگا، سپلائی انکریز کر جائے گی. سملرلی پرائسز آف ریلیٹڈ گڈس، جیسا کہ ڈیمانڈ کے کیس میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ جو ریلیٹڈ گڈس کی پرائسز کے کم یا زیادہ ہونے سے بھی ڈیمانڈ کم یا زیادہ ہوتی ہے. تو واٹ آر پرائسز آر ریلیٹڈ گڈس؟ ریلیٹڈ گڈس کیا ہیں؟ دیز آر کمپلیمنٹس آر سبسٹیوٹس. اب ڈیمانڈ کے کیس میں کمپلیمنٹس اور سبسٹیوٹ کا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے، سپلائی کے کیس میں کمپلیمنٹس یا سبسٹیوٹ کا کیس یا ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو سبسٹیوٹس کیا ہیں؟ Substitutes are goods that may be produced using the same production facilities. For example, آپ کے پاس 10 ایکڑ جو ہے پیس آف لینڈ ہے، تو جس پہ آپ گندم یا مکئی، ویٹ اور کارن آپ پروڈیوس کر سکتے. تو اگر جو ہے کارن کی پرائس انکریز کر جائے تو فارمر کیا کریں گے؟ فارمر اس پیس آف لینڈ کو کارن کی پروڈکشن کے لیے یوز کریں گے. آپ کارن کی پروڈکشن کے لیے لینڈ ایلوکیشن بڑھا دیں گے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ویٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو لینڈ ہے وہ کم رہ جائے گی. فار ایگزامپل 10 ایکڑ میں سے 5 ایکڑ آپ کارن کی پروڈکشن کے لیے اور 5 ایکڑ آپ نے ویٹ کی پروڈکشن کے لیے ایلوکیٹ کیے تھے. اور یاد رہے کہ سبسٹیوٹ ایسی چیزیں ہوں گی جو کراپس کے کیس میں جو ایٹ دی سیم ٹائم جن کو آپ گرو کر سکتے ہیں. دیکھیں بعض اوقات ایک کراپنگ سیزن میں آپ پیرالل جو ہیں وہ کراپس جو ہیں وہ گرو کر سکتے ہیں، جیسے چنے اور گندم کی جو پروڈکشن ہے وہ ایک ہی سیزن میں ہوتی ہے. اسی طرح کاٹن اور چاول کی جو کاشت ہے وہ ایک ہی سیزن میں ہوتا ہے. تو اب ایک فارمر کے پاس سرٹن ایکڑز آف لینڈ ہے، تو دونوں کراپس کے لیے وہ ڈیوٹ کر رہا تھا. 5 ایکڑ اس نے کراپ جو کارن کراپ ہے اور ویٹ کراپ کے لیے ڈیوٹ کیے تھے. اب کارن کی پرائس بڑھ گئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کارن کے لیے آپ زیادہ کلٹیویشن کر دیں گے، دوسری کراپ کے لیے اس کی ایلوکیشن کے لیے اس کی گرو کرنے کے لیے لینڈ پہلے سے کم بچے گی. سو سپلائی آف کارن ول انکریز، سپلائی آف ویٹ ول ڈیکریز. What are complements in context of supply? Complements are goods that are produced together. For example, beef and cowhide, leather. جو بیف ہے اور جو کھالیں ان کی پروڈکشن ڈیفینیٹلی ایٹ دی سیم ٹائم ہوگی. تو اب اگر بیف کی پرائس انکریز کر جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ بیف کی کوانٹٹی سپلائڈ انکریز کر جائے گی. جو بچرز ہیں وہ پہلے سے زیادہ بیف جو ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی کریں گے، زیادہ جانور ذبح کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیف زیادہ مارکیٹ میں آئے گا اتنی ہی جو کھالیں ہیں جانوروں کی ان کی سپلائی بھی مارکیٹ میں انکریز کرے گی. تو اس سے کھالوں کی پرائس نہ بھی بڑھے تو کیا ہوگا؟ ان کی سپلائی جو ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے گی. کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ بیف کی پرائس انیشلی بڑھی تھی، زیادہ بیف سپلائی کرنے کے لیے زیادہ جانور ذبح کیے گئے، تو پرائس تو بڑی تھی بیف کی، لیکن کھالوں کی جو سپلائی ہے وہ انڈائریکٹلی کمپلیمنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو کھال کا جو سپلائی کرو ہے دیٹ ول شفٹ رائٹ ورڈ. تو دس از دی case of when prices of related goods either substitute or complement increases.
सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्रीज और डिक्रीज। तो सब्स्टिट्यूट के केस में सप्लाई कम होगी, प्राइस इंक्रीज के केस में जब प्राइस किसी चीज की बढ़ जाए तो उसके सब्स्टिट्यूट की क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट के केस में पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा जब दो चीजें एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, एक चीज की प्राइस के बढ़ने से जब उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी तो दूसरी जो चीज है जो कॉम्प्लीमेंट है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अब मार्केट के अंदर जब प्राइस एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं तो उससे भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो कम या ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फर्म्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो वो क्या करेंगी, वो अपनी चीजों को होल्ड कर लेंगे, उनको सप्लाई करने की बजाय अपने वेयर हाउस में स्टॉक कर लेंगे। जैसे हमारे यहाँ जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के केस में होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स वालों को पहले पता चल जाता है कि जो ओगरा है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को रेगुलेट करने की अथॉरिटी है, उसने प्राइस इंक्रीज सजेस्ट किया है। समरी जो है वो भेजी गई है वज़ीर आज़म को जिसमें प्राइसेस में सर्टेन इंक्रीज जो है उसको सजेस्ट किया गया है। तो आप पेट्रोल पंप वाले क्या कर सकते हैं कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है उसको कम कर सकते हैं, उसको स्टॉक कर सकते हैं, ताकि कल जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगी जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इससे वो ज्यादा हायर प्राइस पे जो है वो उसको सेल कर सके। तो फॉर द टाइम बीइंग क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो दिस इज हाउ प्राइस एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और कैसे जो है वो सप्लाई कर शिफ्ट होगा। लास्ट वन इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अगर मार्केट के अंदर इंडस्ट्री के अंदर फर्म्स जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के यूनिट्स हैं वो इंक्रीज कर जाएं तो इससे गुड और सर्विस की सप्लाई पहले से ज्यादा हो जाएगी। और अगर मार्केट के अंदर नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं, इंडस्ट्री के अंदर जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो कम हो जाए तो इससे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कम हो जाए। तो दीज आर द फैक्टर्स। So we can say quantity supplied of a good or service is a function of own price, prices of productive inputs, technology represented by E, taxes and subsidies represented by R, prices of related goods, so prices of substitutes PS, prices of complements PC, price expectations PE, number of firms in the industry F. So all these factors are responsible for increase or decrease in supply. P ऑन प्राइस। तो जब हम लॉ सप्लाई को डिफाइन करते हैं तो हमने P के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं इनको हमने कांस्टेंट एज्यूम किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अगर ये ऑन प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। तो दिस इज मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब ऑन प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर्स में चेंज आए तो उससे सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। तो these are PL, ER, PS, PC, PE, F. These are shift factors of the supply curve. तो इनमें चेंज की वजह से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। तो हम ओल्ड सप्लाई कर्व से न्यू सप्लाई कर्व पे मूव करते हैं। न्यू सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड भी हो सकता है, राइटवर्ड भी हो सकता है। तो समरी टेबल 3.2 जो है ये सारे फैक्टर्स को लिस्ट करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स में जब चेंज आएगी, इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो उससे सप्लाई कर्व किस साइड पे शिफ्ट होगा। वी स्टॉप हियर। आप इन चीज़ों को जो है वो स्टडी करें, बुक कंसल्ट करें और कोई क्वेश्चन हो तो उसको नोट कर लें।
اس کو جو ہم نیکسٹ سیکشن میں اس پر بات کریں.